رسول بکری صاحب، آپ کی نظر میں یہ فیصلہ وہاں کے عوام کے لیے درست ہے اور کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے اس وقت تو تحریک انصاف کے لیے مجھے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ ظاہر ہے کہ ان کے مخالفین ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ جب صوبے کا گورنر یہ کہتے ہیں محترم صاحب کوندی صاحب کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی کاغذ نہیں آیا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی سیاست کر رہے ہیں اس عہدے پہ بیٹھ کے۔ وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کو آپ ملا کے دیکھیں نا، جو ایک اعلان کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، جس نے کہ سب کو آزاد کر دیا ہے، تو ان کچھ دونوں کو ملا کے دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے۔ جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ کتنا لوگوں کو توڑ سکتی ہیں تحریک انصاف سے، اور ان کے اپنے آپس میں کیا تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کے کتنا لوگ آ سکتے ہیں کہ اگر ان کی عددی اکثریت بن جاتی ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگر بن جاتی ہے تو وہ اپنی حکومت بنا لیں گے، ایک نئی حکومت بن جائے گی۔ تو ظاہر کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، مشکل میں ڈال دیا۔ دوسری بات آپ ذہن میں دیکھیں، خطرے میں ڈال بالکل انہوں نے ایک اوپننگ دی ہے اپنے مخالفین کو کہ دیکھیں ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، جو مرضی آپ کریں، تو ظاہر وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ جب گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی کاغذ موصول نہیں ہوا، تو آپ سمجھ لیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کہ تاکہ وقت دیا جائے اور وقت لیا جائے کہ کیسے اگر وہ عددی اکثریت ان کی پوری نہیں ہوتی تو پھر ان کو کہیں گے ہاں وہ مل گیا ہے، وہ ہمارے پاس آ گیا ہے، جو آپ نے وینزویلا کی راستے سے آپ نے بھیجا تھا خط، وہ ہمیں آج مل گیا ہے۔ اچھا رسول بکری صاحب، یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی سہیل آفریدی صاحب کا نام سامنے آیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نام سامنے آ سکتا ہے؟ اور پھر گنڈا پور صاحب کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بس فیصلہ ہو چکا ہے، اگر اب خان صاحب مجھے دوبارہ کہیں گے کہ آ جاؤ تو میں تو بالکل نہیں آؤں گا، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں، اس سے تو آپ یہ سمجھا جائے کہ گنڈا پور صاحب کیسے خوش ہو سکتے ہیں اس تبدیلی سے۔ دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اکیلے تو نہیں ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایک پورا ایک جتھا ہوگا، دوسرے جتھے بھی تحریک انصاف کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ یہ جمہوری روایت جس کے اسکر صاحب نے بھی بات کی، اگر یہ فیصلے کسی پارلیمانی جمہوری نظام میں ہوتے تو وہ کیسے ہوتے؟ وہ ایسے ہوتے کہ پارٹی کا جو بھی صدر ہے جہاں بھی ہے اس کو کوئی عمل دخل نہ ہوتا۔ اگر ہوتا تو جو پارلیمان کے اراکین ہیں، جس کو ہم پارلیمانی پارٹی کہتے ہیں، وہ پہلے فیصلہ کرتی ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑی میجارٹی سے فیصلہ کرتی ہے کہ وزیر اعظم کو تبدیل کیا جائے یا وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے، تو وزیر اعلیٰ وہ پارٹی خود تبدیل کرتی ہے، پھر وہ یہ بھی فیصلہ کرتی ہے، وہ موقع دیتی ہے کہ ایک طریقے سے کہ امیدوار سامنے آئیں، کنوینسنگ کریں اور قائل کریں پارلیمانی پارٹی کو کہ کس کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ پورا ایک جمہوری عمل ہے جس میں مشاورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ فیصلہ کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا، تو پارٹی کہاں گئی؟ پارلیمان کہاں گئی؟ وہاں کی جو اسمبلی ہے وہ کہاں پہ گئی؟ تو ایسی سیاست میں اب دیکھیں، یہ ایک ایسا صوبہ ہے بلوچستان کی طرف جہاں حالات نارمل نہیں ہیں۔ ایک طرف جو وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، دو مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کی وجہ سے، جو ایک صحت مند علامت نہیں ہے اس صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ مسائل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اگر اگلا وزیر اعلیٰ صاحب بھی تصادم، تناؤ اور اپنے سیاسی عہدے کو صرف تحریک انصاف کی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے، تو عوام تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عوام کے لیے پھر کیا ہوگا؟ وہ کب حکومت چلائیں گے؟ وہ جلسے جلوس کرتے رہیں، بیان بازیاں کرتے رہیں اور تصادم کی پالیسی اختیار کیے رکھیں، تو کام کون کرے گا؟ تو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یکسو ہو کے عوام کی خدمت کرے، گورننس کو بہتر کرے۔ اور دوسری بات وہاں پہ جو ایک غیر معمولی ہے، آپ دیکھیں، آپ آج اعداد و شمار آئے ہیں جنرل صاحب کے پریس کانفرنس میں،
وہ ہوش ربائے ہیں جی جی کہ پچھلے سال اس پر ہم نے بات کرنی ہے آگے چل کے، تقریباً ہم آگے چل کے اس پر بات کریں گے، وہ بات کریں گے تو اس میں دیکھیں کہ قربانیاں کتنا لوگ دے رہے ہیں کہ اس میں خیبر پختونخوا کے شہری ہیں، خیبر پختونخوا کی پولیس ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کے لوگ ہیں. تو ایسی حالت میں جب وہاں پہ اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کہ کون کس کو پناہ دے رہا ہے، کیوں پناہ دے رہا ہے، کیسے لوگ آئے گے اور کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، تو یہ جو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یہ صوبائی حکومت کی ہے. تو صوبائی حکومت جب تک کہ وہاں پہ یکسو ہو کے ان تمام لوگوں کا کلا کما نہیں کرے گی جو پناہ دے رہے ہیں دہشت گردوں کو، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے لیے صاف کارنہ رکھتے ہیں، تو صرف اگر آپ خارجی سیکورٹی اداروں پہ چھوڑ دیں کہ وہ جا کے کریں گے، وہ تو اپنی بیچارے جان کی قربانیاں دیں گے، لیکن پھر وہاں جو صوبائی حکومت ہے اس کا عینی رول کیا ہے، اس کی عینی حقیقت کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ وہاں صرف پیسے کمانے کے لیے ہیں یا کچھ اور کام کرنے کے لیے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ خیبر پختونخوا نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جہاں تک وفاقی حکومت کر سکتی ہے، ان کے فنڈز خصوصی طور پہ جو یہ قبائلی اضلاع ہیں ان کی ترقی کے لیے جو فنڈ روکے ہوئے ہیں وہ جاری کریں، جو بھی وزیر اعلیٰ وہاں پہ بنے اس کے ساتھ مل کے کام کریں، گورننس کو بہتر. سیاست اپنی جگہ کے اوپر ہے، یہ سیاست آپ اگر عمران خان صاحب لیکن آپ جو مل کر کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بالکل اس سے ڈینائی کر رہی ہے. وہ کہہ رہی وفاق کی تو پالیسی درست ہی نہیں ہے، ہم نے جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا وہ آ کے ایک اپنا بیانیہ بنائے گا. اس پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے، لیکن آپ نے جو کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، گورننس کو بہتر بنانا، عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا. لیکن 1 سال 7 مہینے یہاں کیا ہوتا رہا، کس کو راضی کرنے کے لیے سیاست ہوتی رہی اور آخر انجام کیا ہوا. جو افغان انتظامی ہے وہاں کی حکومت، ان سے بھی بات چیت کی جائے. لیکن بارہا ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ کو کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا، یا ہمیں چوز کر لیں یا ٹی ٹی پی کو چوز کر لیں. اور بارہا یہ بات بھی کی گئی کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے. اس کے باوجود رسول بخش رئیس صاحب وہاں سے کوئی اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، نہ ہمیں کوئی ایسا جیسچر دیکھنے کو ملتا ہے. ہم کب تک اپنے جوانوں کی شہادتیں پیش کرتے رہیں گے؟ پھر حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے حل یہی ہے کہ 2 حل ہیں، اور ساری دنیا وہی حل میرے خیال میں پرسو کرتی ہے. پہلا حل تو یہ ہے کہ بات چیت ڈائلاگ، کہ ہم نے ایک دفعہ ڈائلاگ نہیں کیا افغانستان کی حکومت سے، ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، کئی دورے کر چکے ہیں، بات چیت بھی کی، ان کو لا کر واپس بسایا بھی، اور اس کے باوجود یہ صورتحال ہے. اب عالم یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی پر جو ہے اس بیانیے میں یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ سب کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں کنفیوژن اس میں پھیلانے کے پہلے میں بات مکمل کر لوں، پھر میں یہ مہاجرین کی طرف آتا ہوں. کہ دوسرا جو طریقہ ہے دنیا استعمال کرتی ہے، اور کسی حد تک پاکستان کو بھی کرنا ہوگا، کہ اگر آپ کا دشمن کسی دوسرے خصوص طور پہ جو دہشت گرد گروہ ہیں، اگر وہ پناہ لیتے ہیں کسی ہمسایہ ملک میں، تو ان کا پیچھا کیا جاتا ہے. اور ہماری حکومت نے بھی بعض اوقات کیا ہے. ترکی کو آپ دیکھیں کہ ترکی جو کرد دہشت گرد تھے اور جو آپریٹ کرتے تھے عراق سے، شام سے، ان کو انہوں نے پیچھا کیا، اور وہ بڑے عرصے تک یہ اس طرح کا پیچھا کرنا جاری رہا کہ ان کی طاقت کو وہ مفلوج کرتے رہے. آخر ایک معاہدہ ان کے ساتھ طے پا گیا. ایک طریقہ یہ ساری دنیا ہے جس کو کہ انٹرنیشنل لا میں ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں، کہ اگر کوئی دشمن کارروائی کر کے دوسرے ملک میں گھسا ہوا ہے یا گھس گیا ہے، پناہ لی ہوئی ہے، تو بین الاقوامی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کا پیچھا کر سکتے ہیں، جسے ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دونوں جو حل ہیں آپ کے سامنے، ان کو استعمال میں لانا ہوگا. بات چیت بھی کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں. پھر بات آتی ہے افغان مہاجرین کی. افغان مہاجرین یہ ضرور ہے کہ ابھی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ اس دہشت گردوں میں جنہوں نے کہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ، پولیس پہ حملے کیے ہیں، اس میں افغان باشندے بھی شامل ہیں. لیکن ابھی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان میں مہاجرین کتنے ہیں اور افغانستان سے کتنے آئے ہیں. مہاجرین کے بارے میں میرا اپنا جو گوشہ ہے دل کا، وہ کافی نرم ہے، کہ یہ ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے،
آج کل بچوں کے لیے وہاں تعلیم مکمل طور پر بند ہے، صحت کے وہاں پہ کوئی شفا خانے کام نہیں کر رہے. تو ایسے میں میرے خیال میں کہ انسانی حالات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. افغان مہاجرین کو ایک ہی حلے میں اگر آپ ملک سے باہر بھیج دیں تو تب بھی میرا نہیں خیال کہ ہم وہ ماحول پیدا کر سکیں گے جو سلامتی کے لیے ضروری ہے. ایک بڑا مسئلہ تو سہولت کاروں کا ہے نا، سہولت کار بھی تو انہی لوگوں میں سے ہیں، پھر چن چن کر انہیں کیسے نکالا جائے؟ دیکھیں سہولت کار ضروری نہیں ہے کہ افغان مہاجرین میں سے ہیں. اگر افغان مہاجرین میں سے ہیں تو ان کو تو ایک دن بھی رہنے نہیں دینا چاہیے جو سہولت کار ہے. جہاں تک کہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں، اگر وہ سہولت کاری کر رہے ہیں تو قانون کے مطابق وہ بھی مجرم ہیں. ان سے بات کریں، اور ان کو وہ بات نہیں مانتے، ان کو وقت دے نہیں مانتے تو ان کو بھی اس جرم میں شامل کیا جانا چاہیے. اور یہ دنیا کا قانون ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہمارا بھی قانون کو اس سے مختلف نہیں ہے کہ کسی بھی جرم میں سہولت کاری. یہ تو دہشت گردی ہے جو قوم کی سلامتی کی جڑیں کھوکھلا کرتی ہے. کسی بھی جرم میں اگر کوئی سہولت کار ہے تو وہ احتساب سے نہیں بچ سکتا، وہ قانون کی ذات میں آتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جو بندوق پکڑا کے پیسے دے کے کسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ فائر کریں، سے فائر کرنے والے کو آپ نہیں پکڑتے. جس نے بندوق دی ہے، جس نے ان کو یہ گرز کہا ہے بندوق چلانے کا، اور ساتھ پیسے بھی دیے ہیں کہ تاکہ اپنی جیب خرچی ہو، اپنا گزارا کریں، تو یہ وہ سہولت کار نہیں بچ سکتے. تو سہولت کاروں کو جو افغان باشندے ہیں ان کو تو یہاں پہ آپ نہیں رکھ سکتے. باقی دوسرا ان کو مہلت دیں، لیکن یہ لازمی طور پر ہمیں ایک بات ضروری کرنی کی چاہیے کہ دیکھیں قبائلی علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں. بہت معمولی تعداد ہے جو ان کا ساتھ دے سکتی ہے یا ان کے ساتھ چلتی ہے. اکثریت وہ ہے وہ جو ہمارے ساتھ وہ بھی قربانیاں دے رہی ہیں. کس طرح سے کہ وہاں پہ حالات نارمل نہیں ہیں، نہ معیشت ہے، نہ تعلیم ہے، کافی مسائل ہیں ان کے سامنے. تو ان مسائل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جب ہم کوئی کارروائی کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے.